اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ اس پر آپ عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ کنوارے ہوں، ماں باپ سے ان کی بنتی نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، ساس بہو کی نہیں بنتی، جھگڑے نہیں ختم ہوتے، جادو جنات اثرات عملیات ان پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ مطلب الغرض ہر مصیبت پریشانی ان کے گلے پڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ سونا بھی ہوتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ لوگ جو ہیں وہ عروج پہ اتنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے زوال ایسا آتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا بنا۔ ایسے افراد جو اس طرح کے متاثرین ہوں ان کے ساتھ سراسر ان پہ جادو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جادو جنات عملیات کو نہیں مانتے، لیکن یقین مانیں جن پہ جادو ہوتا ہے کئی دفعہ ان کا جادو کچھ تو ان کے عملیات سے نظر آتا ہے، مطلب ان کی فزیکل حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہے یا ان پہ جنات کا اثر ہے یا ان پہ بندش رکاوٹ کی گئی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے اس طرح ظاہری پتہ نہیں چلتا لیکن وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بیماری اگر دوائی ختم نہیں ہوتی تو دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، دوسری بیماری ختم نہیں ہوتی تیسری شروع ہو جاتی ہے، بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے وہ انسان۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ پریشان کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی جاتی ہے۔ الغرض اس طرح بہت سی ایسی پریشانیاں رکاوٹیں گھر میں نظر آتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو کچھ ایسے گھروں کے لیے بہت بڑا اور بہت مجرب تحفہ میں آج لے کے آئی ہوں جس کو آپ کر کے زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے میرے دیکھنے اور سننے والوں کہ کچھ لوگ اتنے عروج پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی نظر بد کسی کی لگتی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو توڑ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، بالکل ان کو لاچار کر دیتی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اتنے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے سفید پوش لوگ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن اپنے دل کا حال بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو اپنے اوپر سے یہ سب جادو جنات عملیات حسد نظر بد یہ ختم کرنے کے لیے آج آپ کے لیے میں بہت اچھا تحفہ لائی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اگر گھر کے زیادہ افراد ہیں تو سارے افراد الگ الگ بھی یہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں زیادہ افراد نہیں ہیں، اگر آپ خود یہ کرنا چاہیں اپنے گھر کے لیے کرنا چاہیں، عورت ہیں یا مرد ہیں، آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ایک فرد ہیں تو آپ نے ایک لیمو لینا ہے، اگر زیادہ ہیں تو ہر فرد اپنا اپنا لیمو لے گا۔ لیمو لے کے آپ نے اس پہ پڑھنا ہے، صبح و شام بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں 5 ٹائم۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ جتنی ہمت طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اگر 5 ٹائم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ صبح اور شام کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیمو کو لے کے آپ نے صبح اور شام اس پہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا رہے گا، ورنہ کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 دفعہ اول آخر درود شریف کے بعد درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا منتقمو۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا صفاتی نام ہے، یا منتقمو، یعنی آپ کا کوئی دشمن ظاہری باطن جو بھی ہے اس کے لیے آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ پیارا نام اللہ کا پڑھ کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں ہمت طاقت نہیں ہے کہ جس نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا میں اس سے بدلہ لے سکوں یا انتقام لے سکوں، لیکن آپ ہر چیز پر قادر ہیں میرے مالک، آپ اس سے میری طرف سے بدلہ لیں، انتقام لیں۔ تو یقین مانیں جو اللہ تعالیٰ انتقام پھر لیں گے اس انسان سے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ چاہے وہ انسان ہے تو انسان پہ وہ جادو پلٹ کر جائے گا، اور اگر وہ جنات میں سے ہے تو جنات پہ وہ جادو پلٹ کے جائے گا۔ یقین مانیں آپ کے اوپر سے جادو ایسے اتر جائے گا کہ جیسے آپ پہ کبھی جادو ہوا ہی نہ ہو یا کبھی آپ پہ عملیات ہوئے ہی نہ ہوں۔ لیکن آپ نے یہ عمل جس دن بھی شروع کرنا ہے اس دن سے آپ نے دن گننے ہیں اور آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اسی ایک لیمو پہ آپ نے 40 دن عمل کرنا ہے۔ 40 دن عمل کرنے کے بعد اس سے اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھری لینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چھری جو ہے وہ بالکل نئی ہونی چاہیے، بے شک کوئی سستی سی چھری آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے وہ چھری لے کے
उस जो लीमू आपने 40 दिन उस पर पढ़ा होगा, वल आखिर दरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा या मुंताकिम आपने पढ़ा हुआ होगा उस लीमू पे, उसको आपने उस छुरी से काटना है। टुकड़े टुकड़े आपने उसके कर देने हैं उस लीमू के, और जहन में दिल में आपने यही तसव्वुर रखना है कि आप अल्लाह ताला से साथ साथ ये दुआ कर रहे हैं दिल से, या अल्लाह मेरे दुश्मन को भी ऐसे निस्तो नाबूद कर दे। आपने उस लीमू के टुकड़े टुकड़े करके फिर आपने एक कोई भी मिट्टी की जगह देखनी है, जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे पौधे लगे हों बेशक, आपने उस साफ़ मिट्टी में आपने उस जगह वो लीमू और उस छुरी को दोनों को आपने उसमें दबा देना है, दफन कर देना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप अगले दिन से ही फ़र्क महसूस करेंगे, और इंशाल्लाह जादू जिन्नात पे हो या इंसान ने किया हो, सब पलट कर लौट कर वापस जाएगा उसके बाद, और वो मुंह की खाएगा। अगर वो इंसान है तो वो भी ज़लील व ख्वार होगा, अगर जिन्नात है तो वो आपका पीछा छोड़ जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि आप पे ये अमल करने के बाद थोड़ा बहुत असरात फिर भी नज़र आ रहे हैं, तो आप ये अमल 40 दिन का करके इसी तरह छुरी और वो लीमू दफन करके दोबारा भी ये अमल कर सकते हैं। यकीन मानिए ये इतना मुजर्रब अमल है, बहुत आजमाया हुआ अमल है। जिसने भी किया है आज वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने इस्लामी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।